السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہو آپ لوگ سب؟ ہمارے اس یوٹیوب چینل اسلامی دنیا پر آپ کا سواگت ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیسے اپنی بیویوں سے دوری عطا فرمائی تھی، دوری قیام کی تھی، اور دوسری کہ کیسے انہوں نے اپنا جیون گزارتے تھے، کیسے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ تو چلیے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیویوں کی بعض زیادتیوں پر ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی کہ 1 مہینہ تک ان کے پاس نہ جاؤں گا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، اور علیحدہ پر ایک حجرہ میں قیام فرمایا تھا۔ لوگوں میں یہ صورت ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر تھے۔ جب یہ خبر سنی تو دوڑے ہوئے تشریف لائے۔ مسجد میں دیکھا کہ لوگ متفرق طور پر بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنج اور غصے کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ بیویاں بھی سب اپنے اپنے گھروں میں رو رہی ہیں۔ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ بھی مکان میں رو رہی تھی۔ فرمایا کہ اب کیوں رو رہی ہو؟ کیا میں ہمیشہ اسے ڈرایا نہیں کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی کوئی بات نہ کیا کر؟ اس کے بعد مسجد میں تشریف لائے۔ وہاں ایک جماعت ممبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھے رہے مگر شدت رنج سے بیٹھا نہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرماتے اس کے قریب تشریف لے گئے، اور حضرت ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں غلام کے ذریعے سے 2 باری کے زنا پر پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے۔ اندر حاضری کی اجازت چاہی۔ انہوں نے حاضری خدمت ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجازت مانگی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہی جواب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ انہوں نے فرمایا، میں نے عرض کر دیا تھا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر ممبر کے پاس آ کے بیٹھ گئے مگر بیٹھا نہ گیا۔ تو پھر تھوڑی دیر میں حاضر ہو کر حضرت ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اجازت چاہی۔ اسی طرح 3 مرتبہ پیش آیا کہ یہ بے تابی سے غلام کے ذریعے سے اجازت حاضری کی مانگتے۔ ادھر سے جواب میں سکوت اور خاموشی ہی رہتی۔ تیسری مرتبہ جب لوٹنے لگے تو حضرت ربا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی اور کہا کہ تمہارے حاضری کی اجازت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے تو دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں ہے۔ اس وجہ سے جسم اتر پر بوریوں کے نشانات بھی ابھر آئے ہیں۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آیا ہی کرتے ہیں، اور سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے سلام کیا اور سب سے اول تو یہ پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد میں نے دل بستری کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم قریشی لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے، مگر جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ انصار کی عورتیں مرد پر غالب ہیں۔ ان کو دیکھ کر قریش کی عورتیں بھی اس سے متاثر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے ایک آدھی بات اور کی جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تبسم کے آثار ظاہر ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ گھر کا کل سامان یہ تھا: 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے اور 1 مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا تو اس کے سوا کچھ نہ ملا۔ میں دیکھ کر رو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ رو کہ یہ بوریے کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں، اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی وسعت ہو۔ یہ روم و فارس بے دین ہونے کے باوجود کہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان پر تو یہ وسعت یا قیصر و کسریٰ تو باغوں اور نہروں کے درمیان ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خاص بندے ہو کر یہ حالت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفاروں کو طیبات اور اچھی چیزیں دنیا میں مل گئی اور ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے استغفار فرمائیں کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ یہ دین و دنیا کے بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
طرز عمل ہے کہ بوریے پر کوئی چیز بچھی ہوئی بھی نہیں، نشانات بدن پر پڑے ہوئے ہیں، گھر کے ساز و سامان کا حال بھی معلوم ہو گیا۔ اس پر ایک شخص نے دعا کی درخواست کی تو تنبیہ فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیا تھا؟ فرمایا کہ ایک چمڑے کا تھا جس میں کھجور کی چھال بوری ہوئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر کیسا تھا؟ فرمایا کہ ایک ٹاٹ تھا جس کے دوہرا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیچے بچھا دیتی تھی، اور ایک روز مجھے خیال ہوا کہ اگر اس کو چوڑا کر کے بچھا دوں تو زیادہ نرم ہو جائے، کیونکہ ہم نے بچھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو فرمایا کہ رات کیا بچھایا تھا؟ ہم نے عرض کر دیا کہ وہی ٹاٹ تھا، اس کو چوڑا کر دیا تھا۔ فرمایا اسے ویسے ہی کر دو جیسا پہلے تھا۔ اس کی نرمی رات کو اٹھنے میں مانی بنتی، یعنی اٹھنے میں تکلیف دیتی ہے۔ اب ہم لوگ اپنے نرم اور روئے دار گدوں پر بھی نگاہ ڈالیں کہ اللہ نے کس قدر وسعت فرما رکھی ہے، اور پھر بھی بجائے شکر کے ہر وقت تنگی کی شکایت ہی زبان پر رہتی ہے۔ آپ کو پتہ چل رہا ہے ان کا یہ عالم تھا جن کے لیے بول دیا گیا تھا کہ مکے کے پہاڑوں کو سونا بنا دیا جائے۔ ہر ایک رحمت، ہر ایک چیز، ہر ایک موقع پر ان کو ساری چیزیں دینے کا اللہ کا وعدہ تھا۔ وہ اگر ایک دعا مانگتے، ایک چیز کی طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر ایک چیز، ساری کائنات ان کے لیے بنائی گئی تھی، ساری چیز ان کو فرما دی جاتی، عطا کر دی جاتی۔ پر پھر بھی امت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، ہمیں بتانے کے لیے انہوں نے ان کی زندگی کس طرح گزاری ہے، یہ آپ سمجھ سکتے ہو۔ تو میں یہ بھی امید کروں گا کہ آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ جنہوں نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک، وہ لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اور اسی طرح میں نئی ویڈیو لے کر آتا رہوں گا۔ اور میرے دل سے آپ سے گزارش ہے، یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ بھی اس پہ عمل کیجیے اور نماز قائم کیجیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری بہنوں۔ چلیے ملتے ہیں پھر دعا میں یاد۔ اللہ حافظ۔